اللہ پاک فرماتے ہیں پھر حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دیجیے. فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے سوائے اشاروں کے بات مت کرو. بات نہیں کر سکو گے، کرو نہیں، انہوں کر ہی نہیں سکی. اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو اور شام اور صبح کو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو. آیت 42 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ نے تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے اور تمہیں پاکیزگی عطا کی ہے، یعنی تم کو پاکیزہ کر دیا ہے، اور تمہیں آج سارے جہانوں کی عورتوں پر، اس وقت کے سارے جہانوں کی عورتیں جتنی بھی تھی ان سب کے اوپر ان کو سپریمیسی عطا کر دی، اللہ نے برگزیدہ کر دیا. آیت 43 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے مریم تم اپنے رب کی بڑی عاجزی سے بندگی کرتی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو. آیت 44 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے محبوب یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ تو غیب کی خبریں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں حالانکہ آپ اس وقت ان کے پاس نہیں تھے. مریم علیہ السلام کے پاس نہیں تھے اس وقت رسول اللہ، جب وہ خرہ اندازی کے طور پہ اپنے قلم پھینک رہے تھے. وہ لوگ جیسا لاٹری نکالتے ہیں ویسا کچھ قلمہ پھینک رہے تھے، اور ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا بول کے خرہ اندازی کر رہے تھے، قلمہ پھینک پھینک کے. اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس سے جب وہ آپس میں جھگڑا کر رہے تھے. آیت 45 میں اللہ پاک فرماتے ہیں جب فرشتوں نے کہا اے مریم بے شک اللہ تمہیں اپنے پاس سے ایک کلمہ خاص کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وہ دنیا اور آخرت دونوں میں قدر و منزلت والا ہوگا، یعنی بہت ہی بلند اور بہت بلند منزلت والے ہوں گے، اور اللہ کے خاص قریب بندوں میں سے ہوں گے. آیت 46 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور لوگوں سے جھولے میں گہوارے میں یعنی جھولے میں جب رہیں گے انہوں اور پختہ عمر میں یکساں گفتگو کریں گے، یعنی جھولے میں رہ کے بھی ویسی بات کریں گے، جب انہوں بڑے ہو جائیں گے پختہ عمر میں بھی ویسی بات کریں گے، اور اللہ کے نیکوکار بندوں میں سے ہوں گے. آیت 47 میں اللہ پاک فرماتے ہیں مریم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب میرے پاس کیسے لڑکا ہوگا اگرچہ کہ مجھے کسی شخص سے ہاتھ تک نہیں لگا. اللہ کا باری تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہوا اسی طرح ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. جب کسی کام کرنے کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو اسے فقط صرف اتنا فرمانا ہے کن فیکن، ہو جا وہ ہو جاتا. آیت 48 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور اللہ اسے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سب کچھ سکھائے گا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کتاب بھی دیں گے، جو تورات یہودیوں کے اوپر نازل ہوئی وہ کتاب، اور انجیل جو ان پہ نازل ہوں گی وہ دونوں چیزیں اللہ پاک ان کو سکھائے گا. آیت 49 میں اللہ پاک فرماتے ہیں اور بنی اسرائیل کی طرف رسول کر کے بھیجیں گے اللہ تعالیٰ. ان سے کہے گا کہ بے شک میں تمہارے پاس، یعنی عیسیٰ علیہ السلام ان سے جا کے کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں. میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی شکل جیسا ایک پتلا بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں سو وہ اللہ کے حکم سے فوراً اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے. ایسا کرتے تھے نا، مٹی سے پرندے بناتے تھے، پھونک مارتے تھے، اڑتے تھے. اور میں مادر ذات یعنی پیدائشی اندھے کو اور سفید داغ والے کو شفع یاب کرتا ہوں، یعنی جو
بائی برتھ اندھا ہوگا اس کو بھی شفا یاب کریں گے، اور جو وائٹ پیچز آ جاتے دیکھو اس کو بھی انہوں ہاتھ لگا کے ٹھیک کر دیتے. اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آئے ہو اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو میں تمہیں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں. تمہارے پیٹ میں بھی کیا ہے، تمہارے گھر میں بھی کیا ہے، میں وہ سب کچھ بتا دیتا ہوں. بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو. آیت نمبر 50 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور میں اپنے سے پہلے اتری ہوئی کتاب یعنی تورات کی کنفرمیشن کرنے والا ہوں، اس کو تصدیق کرنے والا ہوں، اس کی سچائی بیان کرنے والا ہوں. اور یہ اس لیے کہ تمہاری خاطر بعض ایسی چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کر دی گئی تھی ڈیورنگ پیریڈ آف موسیٰ علیہ السلام، یا تورات میں جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ حرام کرے تھے اس میں سے کچھ چیزیں عیسیٰ علیہ السلام بول رہا میں تمہارے لیے حلال کر دوں گا. اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، سو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت اختیار کر لو، یعنی میرے کو فالو کرو. آیت 51 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک اللہ میرا رب ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اور تمہارا بھی وہی رب ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. آیت 52 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کیا تو انہوں نے کہا اللہ کی طرف کون لوگ میرے مددگار ہیں. انہوں نے محسوس کر لیا، اس میں سے جو کافر تھے ان کا کفر محسوس کر لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اعلان کرے کہ تم میں سے کون ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں میری مدد کریں گے. تو ان کے مخلص ساتھیوں نے عرض کیا، ان کے جو سیریس سنسیئر دوست جو ساتھی تھے ان کے جو صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور آپ گواہ ہیں کہ ہم یقیناً مسلمان ہیں. آیت 53 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، انہوں نے کہا ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فکتبنا مع الشہیدین. یعنی انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہم اس کتاب پر ایمان لائے جو تو نے نازل فرمائی، اور ہم نے اس رسول کی اتباع کی، یعنی اس رسول کو فالو کیا، سو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے. آیت نمبر 54 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر یہودی کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے سیکریٹ پلاننگ کرنا شروع کر دیا، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کے لیے سیکریٹ پلاننگ کر لی، اور اللہ سب سے بہتر سیکریٹ پلاننگ کرنے والا ہے. وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہترین پلاننگ کرنے والا ہے، سیکریٹ. آیت نمبر 55 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ بے شک میں تمہیں پوری عمر تک پہنچانے والا ہوں، یعنی ان کی قسمت میں جتنی عمر اللہ نے لکھ دی ہے وہ پوری عمر تک اللہ تعالیٰ ان کو پہنچانے والے ہیں بول کے ان کو انفارم کر دیا، اور تمہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھانے والا ہوں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آسمان پہ اٹھا لینے والے ہیں، وہ بھی انفارم کر دیا. اور تمہیں کافروں سے نجات دلانے والا ہوں، اور تمہارے فالوورز کو ان کافروں پر قیامت تک برتری دینے والا ہوں. یہ کافران جو ہے اس زمانے کے تمہارے جو اصحاب ہے وہ لوگ ہمیشہ قیامت تک سپریم رہیں گے، سپیریئر رہیں گے وہ ٹائم کے کافروں سے. پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، سو جن باتوں میں تم جھگڑتے تھے میں تمہارے درمیان ان کا فیصلہ کر دوں گا. آیت نمبر 56 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، پھر جو لوگ کافر ہو گئے
انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ آیت 57 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو اللہ انہیں ان کا بھرپور اجر دے گا اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ جو ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں یہ نشانیاں ہیں اور حکمت والی نصیحت ہے۔ اس میں نالج بھی ہے، اس میں وارننگ بھی ہے، اس میں ایویڈنسز بھی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ بول رہے رسول اللہ کو، یہ جو اللہ تعالیٰ پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس میں اتنے چیزاں ہیں۔ آیت نمبر 59 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی سی ہے، جیسے اللہ نے مٹی سے، جسے آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، وہ ہو گئے۔ تو آدم علیہ السلام کے بھی کوئی باپ تھے کیا؟ نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ مٹی سے بنائے تھے اور ہو جا بولے تو ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 60 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، امت کی تنبیہ کے لیے فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، بس شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، یعنی مٹی سے بنا کے جیسا ہو جا وہ تو ہو گئے تھے، اسی طرح یہ اللہ کی طرف سے حق ہے، اس میں سے شک کرنے والے نہ ہو جائیں۔